آج کا درس خصوصی طور پر سحری کے تعلق سے ہے۔ صاحب کتاب یہاں پر جو حدیث جمع کر رہے ہیں وہ عنوان انہوں نے سحری اور افطار کے تعلق سے ہی عنوان باندھا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سحری کے اندر اللہ نے خصوصی برکات رکھی ہیں۔ ظاہری برکت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان سحری کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے کچھ انرجی پورے دن میں اس کے بدن میں رہے گی، اور جہاں باطنی روحانیت کا تعلق ہے تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ نے ایک ٹائم متعین کیا ہے کہ آپ یہاں تک سحری کر سکتے ہیں۔ آپ کا رات میں اسپیشلی اللہ کے حکم کی وجہ سے اٹھنا اور پھر اس کے بعد سحری نوش کرنا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں کھانا اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنا، تو گویا کہ آپ نے اللہ کی اطاعت میں اپنی نیند کی قربانی دی، اپنی نیند کی قربانی دی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی اطاعت ہوگی تو روحانیت تو خود بخود آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ ان کی عادت ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بدن تو ابھی تندرست ہے اور رات کو تو کھا لیتے ہیں، لیکن وہ سحری میں اٹھنا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نیت کر لیں گے ایسی روزہ تو ہو ہی جائے گا۔ تو بھائی روزہ تو ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا آپ کا، لیکن مسئلہ ہے اللہ کی اطاعت کا۔ تو جو لوگ سحری کے لیے نہیں اٹھتے ہیں ان لوگوں کو اس حدیث پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خصوصی برکت کا تذکرہ کیا اور فرمایا سحری میں اٹھا کرو، امر کا صیغہ ہے، سحری میں اٹھا کرو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سحری میں اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سحری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے ایک روایت اور ہے اس تعلق سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السحور برکۃ فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری برکت ہے تو تم اس کو ہرگز نہ چھوڑو، اگر کچھ نہیں ہو تو اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، ایک گھونٹ بھی پی لیا آپ نے تو فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہو، فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ ان لوگوں پر خصوصی رحمتیں اور ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت نازل کرتا ہے ان لوگوں پر جو سحری کرتے ہیں۔ تو سحری میں اٹھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خاص رحمت عطا ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ سحری میں اٹھتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا کیا اور اس کے اندر سحری میں اٹھنے کی توفیق دی۔ اب جو لوگ صرف اس بنیاد پر نہیں اٹھتے تھے کہ صاحب ہم تو روزہ رکھنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، بغیر سحری کا بھی رکھ لیں گے، تو آج کے بعد بغیر سحری کا روزہ مت رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو روزہ تو ہو جائے گا لیکن سحری کی برکتیں، فرشتوں کی دعائیں اور اللہ کی خصوصی رحمت آپ کو نہیں ملے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لینے کے لیے آپ کو سحری میں اٹھنا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا،
آگے ایک حدیث ہے، عن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، رواہ مسلم۔ یہ ایک حدیث سحری میں اٹھنے پر آپ کو اور مجبور کر دے گی، اور وہ ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان میں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان میں جو فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ یہ اہل کتاب جو یہود ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہوئے بلکہ یہ روزے آپ سے پہلی قوموں پر بھی فرض ہوئے، یعنی آپ سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہود چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ روزہ رکھتے تھے اور سحری نہیں کھاتے تھے، جان بوجھ کر کے کہ صاحب ہم سحری کیوں کھائیں، ہم سحری کیوں کھائیں، ہمارے پاس تو طاقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود لوگ جب افطار کا وقت آتا تو ایک ایک گھنٹے تاخیر کر کے افطار کرتے تھے، ایک ایک گھنٹہ تک کہ بھئی اتنا چھوٹے سے روزے سے ہمارا کیا ہوگا، جب روزہ رکھ ہی رہے تو پھر بڑا روزہ رکھیں گے۔ دیکھیے روزہ رکھنا اصل جو ہے روزہ رکھنا اصل کمال نہیں ہے، کمال ہے اللہ کے حکموں کو اس کے حکم کے مطابق ماننا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا، اس کا نام ہے اطاعت۔ محض بھوکا رہنا، محض کچھ نہ کھانا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت اس وقت بنے گا جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بھوکے اور پیاسے رہیں گے۔ تو کچھ لوگ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ صاحب بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے، لہٰذا ایک دن کا کیا ہم 2 دن کا بھی روزہ رکھ لیں گے، تو یہ سمجھ لیجئے خوب، اطاعت ہے اللہ کے احکامات کو ماننا، محض بھوکا رہنا عبادت نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ اسی وجہ سے دیکھیے اہل کتاب نے اس میں خرد برد کر دیا، افطار کو 1 گھنٹہ لیٹ کر دیتے تھے، 2 گھنٹے لیٹ کر دیتے تھے، اور ادھر وہ سحری نہیں کھاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے روزوں میں اور یہودیوں کے روزوں میں فرق یہ ہے، وہ لوگ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں، مطلب جب وہ ایک دفعہ سو گئے تو اس کے بعد وہ نہیں اٹھیں گے، وہ کہیں گے جی ہم تو آپ بغیر سحری کے ہی رکھیں گے۔ اور ہمارے مسلمانوں کو حکم یہ ہوا ہے کہ آپ چاہے سوئیں یا جاگیں وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن جو سحری کا وقت ہے یعنی فجر سے پہلے والا وقت، فجر کی اذان سے پہلے والا وقت، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ کا حکم سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو اور کچھ نہ کچھ پی لیا کرو، یا چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، تو انشاءاللہ تمہارے روزے یہودیوں کے روزے سے مختلف ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی طاقت کے حساب سے بھوکے رہنے کو روزہ سمجھا تھا، اور تمہارے روزہ کیا ہے، تمہارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہم اتنی دیر، تو بھوکا رہنے کو کہے گا تو اتنی دیر بھوکا رہیں گے، تو کھانے کا حکم دے گا تو تیرے بتائے ہوئے ٹائم پر کھائیں گے، تو اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر اٹھنا، سحری کرنا، اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر بھوکا رہنا، اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر افطار کرنا، تو اس کا نام ہے اطاعت۔ اور اللہ کو اطاعت چاہیے آپ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن کریم میں یہی دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اپنی مرضی کے حساب سے کوئی عبادت مت کرو۔ جیسے کہ مغرب میں 3 رکعت ہے اور کوئی آدمی کہے کہ جی مجھے تو بہت شارٹ لگ رہی ہے یہ رکعت، میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو وہ آپ کو لگے گا کہ زیادہ ثواب کی چیز ہوگی، لیکن یقین مانیے کہ 3 کی جگہ پر 4 رکعت پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ملے گا۔ کیوں؟ آپ نے اپنے منمانی طور پر عبادت کی ہے، اور عبادت کا جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے سنت کے مطابق عمل کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ شاید یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اہل کتاب یعنی یہود لوگ افطار میں تاخیر کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلہم فطرا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ترمذی میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ مجھے وہ ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرے، جو افطار کرنے میں جلدی کرے۔ جلدی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب عصر کے بعد ہی روزہ کھولنے بیٹھ جائے، نہیں۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی طلوع فجر سے لے کر کے اور غروب شمس تک یہ ٹائمنگ ہے آپ کے روزے کی۔ طلوع فجر یعنی جس وقت فجر چالو ہوتی ہے، میں طلوع آفتاب نہیں کر رہا ہوں، طلوع فجر، فجر سے لے کر کے اور غروب شمس تک، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے تب تک کا یہ وقت روزے کا وقت ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی پورے طریقے پر آپ کی رات آ جائے یقینی طور پر، اس وقت فوراً افطار کرنا چاہیے۔ بات کو مغرب کی بات کو عشاء تک ٹالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس میں اتنی جلدی بھی نہ کریں، اہل حدیث حضرات اس میں بہت جلدی کر دیتے ہیں، اور بلکہ 3 منٹ پہلے ہی وہ اذان دے دیتے ہیں۔ غروب کا یقین جب تک نہ ہو تب تک آپ کا روزہ مکمل نہیں ہے۔ غروب کا یقین جس وقت ہو جائے اس وقت آپ کے لیے روزہ افطار کرنا ضروری ہے، اس کے بعد نہیں کرنا، اس سے پہلے نہیں کرنا۔ جیسے ہی غروب کا یقین ہو جائے، جو ٹائمنگ دے رکھی ہوتی ہے اس ٹائمنگ کے حساب سے دیکھیں کہ غروب یقینی طور پر کب ہو رہا ہے، اس وقت آپ افطار کر لیں۔ گھنٹے 1.5 گھنٹہ لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر رواہ البخاری و مسلم، کہ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یعنی میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ جلدی کرنے کا مطلب جیسے ہی غروب کا یقین ہو گیا، غروب کی ٹائمنگ ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا، فوراً سے پہلے آپ افطار کر لیں۔ یعنی ایسا نہ کریں کہ صاحب میرے پاس تو طاقت ہے، آج کا روزہ میں عشاء میں کھولوں گا، آج کا 10 بجے کھولوں گا، آج کا 11 بجے کھولوں گا، نہیں، بلکہ اے اللہ تیرا حکم ہے پورا دن روزہ رکھنے کا اور غروب شمس پر روزہ افطار کرنے کا، اے اللہ میں تیرے حکم کو مانتا ہوں اور مانتی ہوں، اس لیے میں نے روزہ افطار کر لیا۔ یہاں یہ مطلب ہے۔ اور جلدی کرنے کا قطعاً مطلب وہ نہ لیں کہ آپ غروب ابھی پورا ہوا نہیں اور آپ نے افطار کر لیا تو روزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ جب تک یقین نہ ہو غروب کا تب تک روزہ نہ کھولیں، ورنہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ عن انس عن زید بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سحری کس وقت کیا کرتے تھے؟ اذان کے درمیان میں، یعنی فجر سے کتنا قریب آپ جو ہے وہ سحری کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر جلدی ہی آپ نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یعنی پھر سحری کھاتے ہی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے سحری میں۔ اور سحری آپ کو پتہ ہے جب تک فجر کی اذان نہیں ہو رہی ہے، یعنی فجر کی اذان کا ٹائم نہیں ہو رہا، تب تک آپ کی سحری کا وقت ہے۔ جیسے ہی اذان کا اللہ اکبر کا ٹائم ہوا، یعنی اذان دینا ضروری نہیں ہے، ٹائمنگ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مؤذن علاقے کا دیر سے دے تو اس کے اذان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے یہ دیکھیے کہ فجر کب چالو ہو رہی ہے، اور آپ کا مؤذن اتنا وقت کا پابند ہے کہ وہ بالکل اذان وقت پر دیتا ہے، تو اب جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا تو فوراً اس سے پہلے کا وقت تو آپ کا سحری کا ہے، اللہ اکبر کہتے ہی آپ کی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ جو لوگ اذان کے دوران کھاتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، جو لوگ اذان کے دوران کھاتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی اور اس کے بعد جلدی سے ہی آپ نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ پوچھا سحری کھانے اور فجر کی اذان کے درمیان میں کتنا وقفہ تھا، یعنی کتنے لاسٹ میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 50 آیتوں کی تلاوت کے وقت، یعنی سحری کھا کر کے ہم نپٹے ہیں اور اس کے بعد بس اتنا وقفہ جس میں 50 آیتیں۔ 50 آیتوں کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے مشکل سے آپ شاید 10 منٹ کا وقفہ آپ بہت سے بہت مان لیجئے،
10 منٹ کا وقفہ مان لیجئے 50 آیتوں کو پڑھنے کے لیے. یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، حفاظ اکرام اس سے بھی اچھا طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو 10 منٹ 7 منٹ کا یہ وقفہ تھا اور فوراً اذان ہو گئی. تو سحری جو کھانی چاہیے وہ لاسٹ میں کھانی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سحری زیادہ سے زیادہ تاخیر کر کے، مطلب فجر سے جتنی قریب ہو سکو اس وقت سحری کھانا زیادہ افضل ہے، بمقابلے اس کے کہ لوگ 2 گھنٹے پہلے جاگ جاتے ہیں اور پھر سحری کے نام پر کھاتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو انہیں پھر فجر ملتی، اور کہتے ہیں کہ صاحب فجر کی نماز ہم تو قضا پڑھ لیتے ہیں. تو قضا بدبخت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک میں بھی فجر کی نماز مرد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے. کہ صاحب کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ اس کی وجہ یہی ہے، وہ بہت پہلے جاگ جاتے ہیں اور کھا پی کر کے پھر لیٹ جاتے ہیں اور پھر شیطان سلا دیتا ہے.